إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سب سے پہلے حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں لائق اور سزاوار ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے، جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پہنچایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب کیا، جو آئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے پر بشارت سنانے اور اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ملنے والی عذاب سے خبردار کرنے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. مختصر حمد و صلات کے بعد آج خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع، ایسا موضوع جس پر بہت سارے لوگ بات کرنا نہیں چاہتے کہ اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے کہ اس سے اختلاف برپا ہوگا، مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلے گا، لہذا اس کی بات نہ کی جائے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر توحید کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں اور جو سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں تو تکلیف ہوتی ہی۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین،
حق بیان کر دیں، جس کا حکم دیا گیا اسے بتانے میں جھجکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرنا ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن، آپ حق کو بیان کر دیجیے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا بیان کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کے چہرے پر سلوٹیں آ رہی ہے، مسکراہٹیں آ رہی ہے، کون میری بات سے خوش ہو رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے۔ حق ہمیں بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس میں جب آپ توحید کی دعوت دیں گے، عقیدے کی بات کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو آپ کے عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتے وہ تو ناراض ہوں گے ہی۔ ان کی ناراضگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم حق بیان ہی نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہی ہمارے اسلاف نے سوچا ہوتا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہی چیز ہمارے اسلاف نے سوچی ہوتی، ہمارے بزرگوں نے سوچی ہوتی، حق کے علمبردار دعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے، سب سے پہلے آپ کے شاگرد رشید صحابہ، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام، اولیاء عظام، ان بڑے بڑے لوگوں نے اگر یہ بات سوچی ہوتی تو کیا آج اسلام ہم تک پہنچتا؟ کیا ہم ایک توحید کے ماننے والے ہوتے؟ کیا آپ ایک توحید کے ماننے والے ہوتے؟ نہیں، یہ باتیں نہیں کرنا، اختلاف کی باتیں نہیں کرنا، جھگڑے کی بات نہیں کرنا، لڑائی کی بات نہیں کرنا، سب سے بڑی وجہ وہی تھی۔ تو یہاں پر آج جو ہمارا ٹاپک ہے، گزشتہ دروس میں یا گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے جو بات کی وہ توحید پر بات کی، عقیدے پر بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ عقیدہ اور عقیدے توحید، ایک اکیلے اللہ کو ماننا، اب اس کا تو دعویٰ کئی لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں میں کئی لوگ ہیں سب اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اور ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میری مانو، ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ اگر نجات چاہتے ہو، فلاں کہتا ہے ہمارے فرقے کو اختیار کر لو اگر نجات چاہتے ہو، فلاں کہتا ہے میرے امام کی بات حق پر ہے باقی سب باتیں، فلاں کہتا ہے کہ نہیں اگر جنت میں جانا ہے تو پھر فلاں کا دامن پکڑنا پڑے گا، فلاں کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اتنے سارے لوگ جو بلا رہے ہیں اپنی اپنی طرف، کیا سب حق پر ہیں؟ کیا سب صحیح بلا رہے ہیں؟ ایک کا عقیدہ الگ ہے، اس کی دعوت الگ ہے، اس کا منہج الگ ہے، اس کا مسلک الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، سب الگ الگ، پھر سب ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی ایک ہی ہوگا جو حق کا داعی ہوگا، جس کا راستہ سیدھا جنت تک جانے والا ہوگا۔ کیسے پہچانے؟ اور یہی مقصد ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کا کہ ہم کیسے پہچانیں؟ اتنے سارے لوگ بلا ہیں، اور یہ بھی نہیں بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے تو اب کافی ہے، اب جنت میں جانا ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ۔ یہود جو تھے اس سے پہلے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، 71 فرقوں میں بٹ گئے، سب اپنے آپ کو یہود کہتے تھے، اور سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کے تابع دار ہیں، جبکہ اتنے سارے فرقے بن گئے۔ عیسائیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کے مذہب پر ہیں، جبکہ ان کے اندر اتنے سارے اختلافات، اتنے سارے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ 72 فرقوں میں بٹ گئے لوگ، 72۔ وَسَتَفْتَرِقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ 73 فِرْقَةً، میری بھی یہ امت فرقوں میں منقسم ہوگی، فرقوں میں بٹنے والی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی، پہلے ہی بتا دیا کہ میں مسلمان کہنا یہ کافی نہیں ہوگا، مسلمانوں میں بھی فرقے ہونے والے ہیں،
مسلمانوں میں بھی اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے طرف بلانے والے ہوں گے. تو اب آگے کیا سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں؟ کئی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی جانا تو ایک ہی منزل ہے، ایک دروازہ ہے، ایک بلڈنگ ہے یا پھر ایک بڑی سی عمارت ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، اس سے آؤ تب بھی آپ داخل ہوگے، اس سے داخل ہو، کسی بھی سے داخل ہو جاؤ، منزل تو ایک ہی ہے. بات یہاں پر یہ نہیں ہے، ایک چیز اس کے کئی دعوے دار. مثال کے طور پر یہ ایک مائک ہے، مسجد کا ہے، یہ فون ہے، اب ایک شخص آ کر کے کہے کہ یہ میرا، دوسرا آ کر کے نہیں یہ میرا، چار لوگ آ کر کے کہیں کہ یہ میرا ہے، تو چاروں کا تو فون نہیں ہو سکتا، ہوگا کسی ایک کا. مائک چاروں کا نہیں ہو سکتا، کسی ایک کا ہوگا. چیز چاروں کی نہیں ہو سکتی، کسی ایک کی. الحق لا يتعدد، حق ایک ہی ہوتا ہے، متعدد نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کے بھی 73 فرقے ہونے والے ہیں، الگ الگ فرقے. نجات پانے والا فرقہ الفرقۃ الناجیہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. اللہ کے رسول وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے، وہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، اور ایک روایت کے مطابق ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں. تو جب بات منہج سلف کی کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہج سلف کیا ہوئی، یہ کوئی نئی اصطلاح ہے، نئی بات ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. منہج یا پھر سلف یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، قرآن میں وارد ہونے والا لفظ. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج کا لفظ قرآن میں موجود ہے، اور اسی معنی میں، شریعت کے معنی میں، دین کے معنی میں، طریقے کے معنی میں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو بتانے والے جن سے آپ نے علم لیا ہے، آپ کے اساتذہ ہو یا آپ کے علماء ہو یا آپ کے رہبران قوم، انہوں نے آپ کو یہ لفظ بتایا نہیں. اس سے ملتے جلتا مذہب کہیں یا پھر مسلک کہیں، دوسرے الفاظ آپ کو بتائے لیکن منہج نہیں بتایا. تو راستہ، طریقہ منہج ہے. کس کا طریقہ؟ سلف. اور سلف کون ہے؟ سلف کا لفظ قرآن میں ہے اور گزرے ہوئے لوگ، لیکن اس کی اصطلاحی تعریف اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد صحابہ، سب سے پہلے نمبر پر آئیں گے صحابہ، پھر صحابہ سے علم لینے والے، ان کے بعد آنے والے تابعین، یہ سلف صالحین میں، پھر تابعین کے بعد کون؟ تبع تابعین، یہ بھی سلف صالحین میں. دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین دور وہ جس میں ہوں، نبی کا دور، نبی کا زمانہ، یہ سب سے بہتر زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد. تو نبی کا زمانہ جس دور میں نبی تھے اور ان کے سامنے صحابہ تھے، اس کے بعد صحابہ کا دور گزرا، صحابہ نے اپنا علم اپنے شاگردوں کو دیا، ان سے سیکھنے والے جو صحابہ کے پیچھے آئے تابعین، جن کو ہم تابعین کے نام سے جانتے ہیں. پھر تابعین کے بعد جو آئے اتباع التابعین، تبع تابعین جس کو ہم کہتے ہیں، تبع تابعین. تو صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے دور. اس کے بعد جو ان کے نقشے قدم پر چلنے والے، ان کے طریقے کو اختیار کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی احادیث میں بھی اور قرآن کریم کی کئی آیات جو واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہے.
جو ان صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، ان کے راستے سے ہٹے گا، وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اور ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو ان کی طرح ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. اس طرح ایمان لاؤ. اگر بعد والے، تمہارے بعد آنے والے لوگ اس طرح ایمان لائیں، اگر وہ لوگ بھی ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے، تب ہدایت پائیں گے. اور اگر انہوں نے اعراض کیا، روگردانی کی، اختلاف میں پڑ جائیں گے. تو دو باتیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی. اور منہج سلف کیوں، اس سوال کا جواب بھی اس آیت کریمہ میں. اطاعت اللہ کی سب سے پہلے، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دو ہی اطاعت ہیں، ان دونوں کی اطاعت ضروری ہے. یہ دونوں میں معلوم کیسے ہوگا؟ اللہ کی اطاعت قرآن، اور قرآن کے بعد نبی کی اطاعت، نبی کی احادیث اور سنتیں. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہم تک پہنچے گی کیسے؟ کس کے ذریعے سے پہنچے گی؟ معیار ہدایت حق کا معیار کون؟ صحابہ. آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہدایت ہمیں چاہیے تو ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، ان کی طرح ایمان لائیں. جس طرح دین کو انہوں نے سمجھا اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. جب اپنی عقل دوڑائیں گے گمراہ ہوں گے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے گمراہ شخصیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، ان کے نظریات کا، ان کے فکر کا، گمراہی کی اگر آپ جڑ تلاش کریں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ منہج سلف سے ہٹے ہوئے. اس طرح قرآن کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس طرح صحابہ نے سمجھا، بلکہ اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی. بلکہ نعوذ باللہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں علل اعلان. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دور تھا وہ اس زمانے کے لیے وہ احکامات تھے، وہ مسائل تھے، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. جدید حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے اب منہج سلف کی ضرورت نہیں ہے. نئے مفکرین، نئے جدید قسم کے لوگ، جدید علوم جدیدہ کے ماہر، علوم نئے علوم کے ماہر، اور اس طریقے سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. ان میں سے صحابہ کے دشمن جو علل اعلان صحابہ کو گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے، جو ہمیں آئے دن ان کے ویڈیوز ملتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر آپ ان کے مقاصد کو دیکھیں گے، ان کا ذرا مطالعہ کریں گے، ان کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے، تو در حقیقت وہ دین کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، اسے ہی کاٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دین ہی سے واقف نہ ہوں. ذرا آپ دیکھیے آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیوں ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہیں؟ انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا دشمنی؟ انہیں دیگر جو صحابہ ہیں ان صحابہ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بات یہاں صحابہ سے دشمنی کی نہیں ہے، ان کو دشمنی ہے دین سے، منہج سے، جس منہج کو انہوں نے اختیار کیا اور لوگوں کے اندر عام کیا. اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ چلو جو دین کے اصل دائی ہے، دین کو پھیلانے والے، جن سے سب سے زیادہ روایتیں ہیں، ان کی عدالت میں لوگوں کو شبہ پیدا کر دو، شک ڈال دو. نہ ابھی رہے گا اور نہ اس سے آگے چلنے والی روایت رہے گی. دھیرے دھیرے لوگ حدیثوں سے دور ہو جائیں گے. حدیث نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ان کا مقصد دھیرے دھیرے کامیاب ہو جائے گا. شخصیات کی طرف جو لوگ گئے ان میں بھی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ فرقوں کو ہم گنتے ہیں یا پھر جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، کسی نہ کسی شخص کے نام پر وہ نسبتیں ہیں، یا تو کہیں کسی علاقے کے نام پر، کسی شہر کے نام پر، کسی بستی کے نام پر، کسی شخص کے نام پر. وہ ایک شخص کا نام ہے اور اسی نام کی طرف منسوب ایک جماعت، ایک فرقہ.
نبی کے دور میں، صحابہ کا دور اس لیے بھی سب سے بہترین دور تھا کہ کوئی نسبتیں نہیں تھی، کوئی تعصب، عصبیت نہیں تھی کہ حق کو جاننے کے باوجود بھی میں حق کو جاننے کے باوجود بھی وہ کہ یہ میرے مسلک کے خلاف ہے، میرے امام کے خلاف ہے، اس لیے میں اسے نہیں مانوں گا۔ بلکہ وہاں پر ہمیں ایسے ائمہ ملتے ہیں اسلاف میں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر شخص کی بات لی بھی جاتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس خبر والے کی، امام مالک رحمہ اللہ کا قول۔ کوئی ایسا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ جس کی سب باتیں لی جائیں، بلکہ رد بھی کی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال پھر میرا یہی ہے کہ سلف صالحین جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں اور جن میں سب سے پہلے صحابہ ہیں، کیوں منہج سلف ہی کیوں؟ تو اس کا ایک جواب تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ جو ہے یہ معیار ہدایت ہے، معیار حق ہے، حق کا پیمانہ ہے۔ ان کے ذریعے ہم مان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی نہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال کہ آج کوئی ایسا کام جو ہم دیکھیں جو شریعت میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ صحابہ نے کیا تھا؟ صحابہ نے کیا تھا، صحابہ کے سارے آثار موجود ہیں۔ آپ جائیے دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، آپ کو صحابہ کے سے جو وارد آثار ہیں، ان کے جو اقوال ہیں وہ مل جائیں گے۔ جس قدر ہم صحابہ کے نقش قدم سے دور ہوتے جائیں گے، گمراہی کا شکار ہوتے جائیں گے، اور ہوئے۔ صحابہ کا منہج جنہوں نے چھوڑا وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، من بعد ما تبین له الهدى، حق معلوم ہو گیا، ہدایت کا راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کی، اور کس کی اتباع کی؟ مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سبیل المومنین سے مراد صحابہ ہے، صحابہ کا راستہ، صحابہ کے راستے کے علاوہ کے راستے پر چلا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر غور کریں کہ نبی کے جو شاگرد ہیں، یہ بھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ صحابہ ہی کیوں، سلف صالحین، منہج سلف کیوں؟ اس کا ایک سوال، اس سوال کا جواب کہ صحابہ جو تھے وہ کون تھے؟ وہ نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بلا مباشر ڈائریکٹ مشافہتاً علم حاصل کرنے والے، آپ کے اقتداء میں نماز پڑھنے والے، آپ کے اقتداء میں جہاد کرنے والے، ان کے اندر کچھ بھی خامی یا کمی دیکھتے تھے، اللہ کے رسول فوراً انہیں ٹوک دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی، شریعت جن کے موجودگی میں اتری اور قرآن کریم کا نزول ہوا، جن کے واقعات سبب نزول بن گئے کہ کسی صحابی نے کچھ کیا اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ فلاں نے غلط کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اس طرح کرنا ہے، سبب نزول۔ تو وہ لوگ جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے وہ زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، یا بعد کے لوگ جو اپنی طرف سے عقلی طور پر استدلال کرنے والے، استنباط کرنے والے؟ تو نبی قرآن اور سنت نجات کا راستہ، کتاب و سنت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کتاب و سنت کو سمجھنا اس طریقے سے جس طرح صحابہ نے سمجھا، یہ در حقیقت تقاضا ہے منہج سلف کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، بار بار منہج سلف کی ہم بات کرتے ہیں
کہ صحابہ جو ہے یہ لوگ عقل کو ہمیشہ بعد میں رکھتے تھے، پہلے کتاب و سنت کو مقدم کرتے تھے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے، نبی کا کوئی فرمان ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اپنے طور پر وہ لوگ نہیں کہتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے، بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے موجود تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس نے گھڑ کر میرے اوپر کوئی بات گھڑ دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ان کا دل صاف تھا، شفاف تھا، وہ بہت کم تکلف کرنے والے، اور سب سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر ایمان جس طریقے سے ان کے پاس تھا وہ دوسروں کے پاس نہیں۔ اور جو ان کے راستے سے ہٹے گا وہ اختلاف کا شکار ہو جائے گا۔ اب آج اتنے سارے فرقے ہم بات کر رہے ہیں فرقوں کی کہ ہر فرقہ اپنی طرف بلا رہا ہے، بہت ساری جماعتیں ہو گئی، ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ ہم میں سے اکثر وہ لوگ جو دین سے زیادہ واقف نہیں ہیں، جن کا صبح اٹھ کر کے جو کام کاج پہ چلے گئے اپنی محنت مزدوری کرنے یا پھر جاب کرنے یا پھر بزنس کرنے، صبح سے تھک کے ہار کر کے پھر شام میں آئے کھائے پیے سو گئے، یہی روزانہ کا معمول۔ اب وہ لوگ زیادہ اس کی تحقیق کے پیچھے نہیں جاتے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی حق پر ہے، وہی صحیح، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے، منہج سلف کیا کون سا صحیح طریقہ، اس کے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ اگر باپ دادا یا ہمارے خاندان میں ایک رسم جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اب اس کو بھی ہم کرتے ہی رہیں گے، یہ شریعت میں ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی ہمیں، یہ دین سے وہ لوگ جو دور ہیں جنہیں کوئی فکر نہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فکر کرے۔ وہ لوگ جو صرف مارکیٹ میں جاتے ہیں سبزی لینے جاتے ہیں 10 روپے کی 20 روپے کی چیز سے پہلے 10 بار دیکھیں گے تازہ ہے کہ نہیں ہے، باسی ہے، خراب تو نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں وہ اس طرح تساہلی کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں جو بالکل بھی خیال نہیں کرتے مرنے کے بعد، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون سا ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ، یہ معیار ہے۔ میں اگر کوئی طریقہ کوئی کام کر رہا ہوں اس پر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس پر صحابہ کی مہر ہے کہ نہیں ہے، صحابہ نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی نے اس پر اقرار کیا یا انکار کیا، یہ انتہائی اہم ہے۔ اور ایک دلیل جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعد میں بہت اختلاف ہوگا، بہت سارا، مشہور روایت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ صحابہ کے آنسو بہہ پڑے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، زاروں کے تار رونے لگے، کأنہا موعظۃ مودع، یہ کہا گیا گویا کہ الوداعی خطبہ اللہ کے رسول دے رہے ہو۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں وصیت کیجیے، اللہ کے رسول نے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں وصیت کرتا ہوں کس کی؟ تقوی کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور سمع و طاعت کی، اپنے امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد رہے گا، زندہ رہے گا، جو میرے بعد آئے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اب وہ اختلاف میں کیا کرنا ہے؟ بہت سارے اختلاف۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ہدایت یافتہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تمسکوا وعضوا علی بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑے رہنا، چھوڑنا نہیں، دانتوں سے، ایک مثال دی جاتی ہے کس کے پکڑ لو رسی کو، اپنے دانتوں سے اسے دبا کے پکڑ لو، یہ رسی چھوٹنی نہیں چاہیے، سنت چھوٹنی نہیں چاہیے۔ وَإِيَّاكُمْ، اس کے بعد آگے فرمایا فتمسکوا، اور اس کے بعد بدعات سے بچنے کے لیے کہا گیا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ غور کریں، اللہ کے رسول نے اختلاف کے وقت کرنا کیا ہے اس کا حل بتایا۔ اختلاف تو ہوگا، اس
اختلاف سے نکلنے کا راستہ ایک ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف کے شکار مت ہو۔ تو اختلاف یقیناً اختلاف زحمت ہے، اختلاف اور انتشار یہ جو ہے امت کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کا فائدہ غیروں کو ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتحاد کس بنیاد پر ہو؟ اگر ہم آج یہ کہیں کہ سارے مسلمان متحد ہو جائے، حالات کے اعتبار سے سب مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، تو اس کے لیے پلیٹ فارم کہاں ہے؟ کس پر ہوگا؟ کوئی بھی اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہاں پر ایک ہی چیز ہے جس پر سب لوگ جمع ہو سکتے ہیں، وہ ہے منہج، عقیدہ، اس پر جس پر صحابہ تھے، جس پر تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کے راستے پر چلنے والے، ایک جماعت، ایک فرقہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جو صحابہ کے راستے کو پکڑ کے رکھیں گے، جو سلف صالحین کے منہج کو پکڑ کے چلیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اب سوال نسبت کا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نسبت کرنا فلاں فلاں غلط ہے، تو پھر یہ سلفی کہنا یا سلف کی طرف منسوب ہونا بھی تو غلط ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ جب اتنے سارے فرقے ہو گئے تو اپنے آپ کو اپنے واضح کرنے کے لیے صرف ہم مسلمان کہہ دیں، اس سے یہ بات کافی نہیں ہوگی۔ آپ کون ہیں؟ نہیں میں کسی پر ایمان نہیں، صرف مسلمان ہیں تو مسلمان میں آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس کو مانتے ہیں، تو وہاں ہمیں واضح کرنا پڑے گا کہ میں وہ ہوں جو نبی کے راستے پر چلنے والا اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، سلف صالحین کے راستے پر چلنے والا۔ کیسے آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ ہی حق پر ہیں، باقی فلاں فلاں سب غلط؟ کیونکہ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، وہی دین اب تک ویسے ہی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس میں کچھ آئیں گے لوگ تبدیلی کرنے والے، بدلنے والے، لیکن اس میں یہ لوگ دین کو، جو حقیقی دین تھا، جو صحابہ کرام کا دین تھا، اسے لوگ پرکھ لیں گے، پہچان لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں نجات چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچے، عذاب سے بچے، دنیا میں آنے والی مختلف مشکلات اور پریشانی سے نجات مل جائے، تو وہی طریقہ اختیار کریں جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، اسی راستے پر چلے جس راستے پر صحابہ چلے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منہج حق کی ہمیں پہچان جس پر صحابہ تھے، منہج سلف، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔